فاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے جو مکمل ایک ہی وقت میں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی اور دعوت کے خفیہ دور میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی اور صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی فرقان یعنی قرآن مجید میں۔ یعنی یہ اتنی فضیلت والی، اتنی شاندار صورت ہے کہ اس جیسی صورت اللہ رب العالمین نے پہلی آسمانی کتابوں میں تو کجا اس قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ، کہ بے شک یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظیم قرآن مجید عطا کیا ہے۔ اور السبع المثانی اور قرآن عظیم سے مراد بھی سورۃ الفاتحہ ہے، جس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ ام القرآن جو ہے یہ ہی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں، اور یہی عظیم قرآن ہے۔ اور صحیح احادیث میں اس کے متعدد نام جو ہے وہ ثابت ہے۔ ناموں کے تعدد، ناموں کے زیادہ ہونے کی بھی یہ دلیل ہے کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الحمد، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، القرآن العظیم، الرقیہ، الصلاۃ، الشفاء، الدعاء، السبع المثانی، یہ سارے نام جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ جب زوردار دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اوپر اپنی نگاہ کو جھکا کیا، اوپر کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، وہ فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین کی طرف اترا، اور وہ فرشتہ آیا، اس نے آپ کو سلام کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے، 2 نوروں کی خوشخبری ہے، اور وہ 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور اگلی خوشخبری یہ تھی کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف پڑھیں گے تو وہ ضرور بھی ضرور آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یعنی یہ بہترین دعا بھی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ یہ پڑھتے ہیں اس فرشتے کی بشارت کے مطابق، اس کے خوشخبری دینے کے مطابق، اس حدیث کے مطابق، اللہ رب العالمین آپ کے اس پڑھنے کی وجہ سے، وہ مانگنے کی وجہ سے، زبان سے ادائیگی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بڑی مشہور ہے، اس میں لمبی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں کہ ابو سعید کے مسجد کے نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھلاؤں گا۔ تو جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے یاد کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ سب سے عظیم سورت آپ کو سکھاؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت الفاتحہ کی تعلیم جو ہے وہ دی، اور کہا کہ یہی السبع المثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم۔
اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری مسلم میں ہے، کئی بار آپ نے سنی ہوگی مشہور حدیث ہے، جس میں انہوں نے ایک سانپ کے ڈسے بندے کو سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو شفا عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث خارجہ بن سلد کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے ایک زنجیروں میں جکڑے ہوئے پاگل کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی شفا عطا فرما دی۔ اور میرا اپنا بھی اس پہ کئی بار جو ہے تجربہ ہوا ہے۔ ایک بار ہم ایک میت کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں تھے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نوجوان کی شلوار میں سے جو ہے وہ بچھو داخل ہوا، اس نے 2-3 جگہ پہ اس کو کاٹا اور وہ اس کی درد کی شدت کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھا، رو رہا تھا۔ تو میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، اسی وقت اس کے درد کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت سے ٹھیک کر دیا۔ اسی طرح ہمارے شیخ عبدالسلام بن محمد مفسر قرآن قرآن مجید کی تفسیروں نے لکھی ہے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر القرآن الکریم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان کی ہمشیرہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ پہلے خراب تھی، دوسری بھی کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو گئی، بڑے پریشان تھے گھر والے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مسلسل انہوں نے دم شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ جو ٹانگ پہلے صحیح تھی اس کو دوبارہ سے صحیح کر دیا۔ تو یہ بہترین دم بھی ہے، بہترین دعا بھی ہے، اور اس کو نماز کے اندر پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور اس قدر جو ہے تاکید کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، دیگر کئی کتب میں حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہے ہی کوئی نہیں جو بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم صورت ہے، بڑی ہی جو ہے وہ عظمت والی اور شان والی صورت ہے۔ اس صورت کے آخر میں ایک چھوٹا سا عمل ہے جو زندگی کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جہنم، اس کے عذابات اور ناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کی قسم اس سارے مقصد کو پورا کر دیتا ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب امام غلط دعالین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے تو اس کی آمین کے ساتھ آمین کہنا۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر کئی کتب میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه وافق تعبینہ تعبین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، موافقت اختیار کر لی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور جب امام آمین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ گارنٹی لی کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس ساری دعا کے جواب میں پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ کا شروع جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، من اخذ السبع الاول فهو حبر، جو بندہ پہلی 7 صورتوں کو حاصل کر لیتا ہے فهو حبر، وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ ان کو حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 7 جو پہلی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کا مطلب، مفہوم، اس کا ادراک کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور اس کو لے کر نکلتا ہے، پرچار کرتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے گارنٹی دی کہ وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے داخل ہی نہیں ہوتا ہے، تو اگر داخل پہلے ہوتا ہے، یہ بقرہ کی تلاوت پہلے نہیں ہوتی وہاں پہ، تو جب وہ پڑھی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مفسرین قرآن کا کہنا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 1000 خبریں، 1000 احکامات، 1000 منہیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سنعام القرآن ہے، قرآن کا کوہان ہے، یعنی اس کی بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بڑی ہی فضیلت نازل کی ہے
یہ مدنی صورت ہے. یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد کے وقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا. تو مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ سورت کا جو حصہ پہلے پارے کے اندر ہے وہ پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ 29 آیات تک ہے، اور دوسرا حصہ 30 سے لے کے 124 تک، اور تیسرا حصہ جو ہے 125 سے لے کے اس پارے کے آخر تک ہے. اس میں صراط مستقیم پر چلنے والوں اور نہ چلنے والوں کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. پہلی قسم ہے مومن، دوسری کافر اور تیسری منافق. مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ مومن ہیں. والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور یہی لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. کافروں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ کہا کہ ان کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے. یعنی آپ کی ڈیوٹی ہے ڈرانا، آپ نے ڈرانا ہی ہے. ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی وہ ایمان. یہ سارے کافر سے مراد نہیں ہیں. بہت سارے کفار کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے وہ اسلام لانے کی توفیق دی. اب بھی بہت سارے کافر جو ہیں وہ اسلام لا رہے ہیں. یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی، یا قیامت تک جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی طرح اڑے رہیں گے کفر پر، دعوت دینے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے، کفر پر پڑے رہیں گے. ان سے مراد ہو. اسی طرح منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ وہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ اور اس بات کو کچھ شعور ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ ان کا ٹھکانہ بتایا کہ ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان خرابیوں کی وجہ سے، بدعقیدگیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ رکھا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے صرف اپنی عبادت کی دعوت دی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اپنی عبادت کی دعوت دی، اپنی ربوبیت کو بیان کیا اور پھر اس کی رضا بیان کی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اس لیے اس کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس پانی کے ذریعے سے تمہارا رزق اگایا. تو اس لیے تم نے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور اس کے فلا تجعلوا للہ اندادا اور اس کے ساتھ کسی قسم کے کسی شریک کو جو ہے وہ نہیں ملانا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر چیلنج کیا اللہ رب العالمین نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر اس آگ سے بچ جاؤ جو آگ سے اور پتھروں سے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے مسلمان مومن بندے، ان کا بدلہ جو ہے وہ بیان کروایا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
سارا اللہ رب العالمین نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا اس میں تذکرہ کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید سے مسلمانوں اور کافروں کا رویہ جو ہے وہ بیان کیا کہ مسلمان، اس میں ایک مثال بیان کی کہ وہ مثال کو لے کر مسلمان بندہ جو ہے اس پر ایمان لے آتا ہے اور کافر بندہ جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد انسانی زندگی کا آغاز یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ پھر بنی اسرائیل کی تاریخ، اس کی جو ہے وہ حیثیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شان، ان کا بیت اللہ بنانا، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور پارے کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ امت ہے جو گزر چکی، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنے اعمال کی فکر کرو، تمہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، دیگر کئی کتب کے اندر آپ نے فرمایا من بدأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا۔ یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی ہر کسی کو اس کی جان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں۔ لہٰذا جو پہلی امتیں گزر گئی ہیں ان کے بارے میں، یا پہلے جو لوگ اس امت کے گزر گئے ہیں ان کے بارے میں فکر کرنے کی کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ کسی کو کافر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور کسی کو جو ہے کسی کی محبت میں غرور کر کے اس کو اوپر سے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اس کام سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا اور کہا کہ اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی جو ہے وہ فکر کرو، جنت اور جہنم اسی پر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اپنے ایمان اور اپنے عمل کے اوپر۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔